لکل الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اولین خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی بیٹا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محبوب نظر، شہر جبل پور کی شان، مدھیہ پردیش کی عظیم الشان شخصیت حضرت برہان ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ موقع ہے 26 ربیع الاول، آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے برہان ملت کی معمولات زندگی۔ برہان ملت اپنی معمولات میں، دنوں رات میں، آپ تمام دنوں رات کے اوقات میں کیا کرتے تھے، کب کیا کرتے تھے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ بزرگوں کی معمولات سیکھنے سمجھنی چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے۔ آئیے معمولات برہان ملت سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ وقت خدا کا عطا کردہ ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ اور بہت ہی بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس کو بروئے کار لانا اور برباد ہونے سے بچانا ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جو انسان وقت کی قدر و اہمیت سمجھتا ہے وہ اس کو بہت عزیز جانتا ہے، اس کو ضائع اور برباد ہونے سے بچاتا ہے، اور حتی المقدور اس کی اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ زندگی کے ان چند لمحوں میں ایسے کام کر جائے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں۔ ایسے حضرات اپنی زندگی کے شب و روز کو مصروف رکھتے ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں، فحش گوئی، فالتو گفتگو، ہنسی مذاق اور بیہودہ تبصروں سے اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے۔ وہ لوگ اپنے سکون و آرام کو تاراج کر کے مذہب و ملک کی ترقی میں لگے رہتے ہیں۔ وقت کے قدرداں حضرات دنیا میں آنے اور زندگی پانے کا مقصد بخوبی سمجھتے ہیں۔ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ خدائے قدوس نے ہم کو جو عمر، دل و دماغ، جودت طبع، بلندی فکر، آزادی فکر و خیال اور خالی لمحات و اوقات عطا کیے ہیں، ان میں ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان سب کے لیے ہمیں خدا کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا۔ بربادی وقت کا محاسبہ ہوگا، لہٰذا اس وقت میں کچھ کام کر جائیں جس سے خدا و رسول کی رضا حاصل ہو جائے اور مسلک و ملت کی عظیم خدمات انجام پا جائے۔ وقت کے قدردانوں میں ایک نمایاں نام، ایک روشن اور پر نور اور چمکتا ہوا نام حضرت برہان ملت علیہ رحمہ و رضوان کا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بڑا قیمتی بلکہ انمول تھا۔ آپ نے بچپن ہی سے اپنے وقت کو برباد و بیکار ہونے سے بچایا۔ آپ کے دادا جان علیہ رحمہ نے آپ کے وقت کو صبح سے شام تک اور پھر رات تک ایسا تقسیم کر دیا تھا کہ اس میں تضییع اوقات یعنی وقت کی بربادی کی آپ کو فرصت تو کیا ملتی، بلکہ تقسیم کردہ اوقات میں ذرا سی تبدیلی اور تاخیر سے بھی بڑی پیچیدگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ جو حضرات وقت کے پابند ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور گاہے بگاہے اس سے دوچار بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کی مصروفیت کے وقت کوئی آ گرتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آنے والے کو کچھ وقت دینا پڑتا ہے تو ان کا کام کتنا متاثر ہوتا ہے، اور اس کی تلافی کے لیے دیگر اوقات میں ان کو کس قدر محنت کرنا پڑتی ہے، اور کتنے زمانے کے بعد اعتدال و توازن سے ہم آہنگ ہو پاتے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جن کے اوقات کاموں کے لیے تقسیم نہیں اور نہ ہی وہ وقت مقررہ کے ساتھ اپنی کوئی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، جب جی میں آیا گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھ لیا، صفحہ 2 صفحہ لکھ لیا اور اسی پر تسلی کر لی کہ بہت لکھ پڑھ لیا، بہت سارا کام کر لیا، اور اگر موڈ نہیں بنا تو کچھ نہ کیا۔ ہاں، اگر گپ شپ کرنے والا کوئی دوست مل گیا تو کیا کہنا، خوب وقت برباد کیا، گھنٹہ 2 گھنٹہ کیا، بلکہ پورا کا پورا دن خرچ کر دیا، اور بہت خوش بھی ہوئے کہ آج بڑھیا ٹائم پاس ہو گیا، خوب تفریح و ہنسی مذاق ہوئی۔ ایسے لوگوں کا نہ کوئی کام متاثر ہوتا ہے اور نہ ہی وقت برباد ہونے میں ان کو افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ نہ ان کا کوئی کام ہے اور نہ ہی ان کے نزدیک وقت کی کوئی قدر و قیمت۔ لیکن حضرت برہان ملت علیہ رحمہ نے اپنی عمر عزیز کے کسی بھی حصے کو برباد نہ ہونے دیا، بلکہ ہمہ وقت آپ مصروف رہتے، مسلک کی عظمت و بلندی اور عروج و ارتقاء کے لیے شب و روز، دن و رات انتھک کوشش کرتے رہتے۔
اور زندگی کے ہر لمحہ کو بڑا قیمتی سمجھتے۔ آپ نے اپنے وقت کو مصروفیتوں میں اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ اس میں وقت کے برباد ہونے کی کوئی صورت ہی نہ تھی۔ آپ رات ہی میں سپہر کو اٹھ کر کے نماز تہجد پڑھتے، نماز سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اذان فجر کے انتظار میں لیٹے رہتے تاکہ رسول کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی ادائیگی ہو جائے، کیونکہ ہمارے پیارے پیارے آقا علیہ السلام کی بھی عادت کریمہ یہی تھی کہ آپ نماز تہجد کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے۔ یہی وہ نفوس قدسیہ جن کا جاگنا اور سونا دونوں ہی عبادت ہے، کیونکہ آرام کر رہے ہیں تو اس لیے کہ آقا کی سنت ادا ہو جائے، پھر بھلا کیوں نہ ثواب کے حقدار قرار پائیں۔ پھر جب اذان فجر ہو جاتی تو حضور برہان ملت اٹھ کر تازہ وضو فرماتے اور سنت پڑھ کر کچھ اوراد و وظائف پڑھ کر کہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ نماز فجر کے بعد آپ دیر تک مسجد میں رہتے، اوراد و وظائف اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ جب اشراق کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز اشراق پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لاتے اور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر باہر کے کمرہ میں تشریف فرما ہوتے، آئے ہوئے ضرورت مندوں کی عرض و گزارش سنتے، ان کو دعا و تعویذ مرحمت فرما کر ان کی پریشانیوں کو دور فرماتے اور ان کے بگڑے ہوئے کاموں کو بناتے۔ اس ضمن میں مثلاً متلاشیان رشد و ہدایت کو واضح و نصیحت بھی فرماتے جاتے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتے رہتے۔ کتنے بد عملوں کو اسی مجلس میں توفیق توبہ نصیب ہوتی اور اپنی بد عملی سے تائب ہو کر صادق و صالح بن جاتے۔ یہ سلسلہ دن کے 11 بجے تک چلتا، اس کے بعد آپ شفا خانہ میں بیٹھ جاتے اور دور و دراز سے آئے ہوئے مریضوں کو دوا عنایت فرماتے، کیونکہ آپ اپنے وقت کے عظیم حکیم اور طبیب بھی تھے۔ آپ کو فن طب و حکمت میں انتہائی کمال حاصل تھا۔ آپ نبض پکڑتے ہی مرض کی صحیح تشخیص کر لیتے اور اس کے بعد مرض کے مطابق بہت ہی مناسب دوا آپ تجویز فرما دیتے، جس سے مریض کو فوراً ہی افاقہ محسوس ہونے لگتا۔ بہت سے حکماء و اطباء جس مرض کے علاج سے تھک ہار جاتے اور مرض کو لا علاج کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے، آپ نے ایسے ہزاروں مریضوں کو علاج کر کے بڑے سے بڑے موذی اور تکلیف دہ امراض سے اس کو نجات بخشی۔ آپ کے فن حکمت و نسخہ جات کے حسن انتخاب کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر آپ کو برہان الطب والحکمہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ جی ہاں، برہان ملت کی طبابت کو دیکھ کر کے، ان کے علاج کی اور مرض کو پکڑنے کی جو ان کا ملکہ تھا، ان کی مہارت تھی، اس کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے آپ کو برہان الطب والحکمہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ حکمت و طب کا فن آپ کے گھرانے میں مدت سے چلا آ رہا ہے۔ آپ کے والد ماجد عید الاسلام عبد السلام جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جد کریم حضرت مولانا عبد الکریم نقشبندی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہترین، کامیاب اور شہرت یافتہ حکیم و طبیب تھے، اور اب بھی آپ کے شہزادگان حضرت علامہ الحاج مفتی محمود صاحب، حضرت علامہ الحاج حامد صاحب دام ذلہما، ابھی جن دنوں میں یہ بیان آپ تک پہنچا رہا ہوں، مفتی اعظم مدھیہ پردیش علامہ الحاج مفتی محمود صاحب کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن علامہ الحاج حامد احمد صاحب صدیقی مدد ذلہ العالی، آپ الحمدللہ آپ کی سجادہ نشینی کو سنبھال رہے ہیں، اور آپ کے نبیرہ حضرت مولانا مشاہد میاں صاحب دام لطفہ باوجود اس کے کہ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، 50,000 مریدین کے پیر ہیں، اور حضرت برہان ملت کے سجادہ نشین ہیں، شہر جبل پور کے قاضی اور امام ہیں، پورے مدھیہ پردیش کے مفتی اعظم ہیں۔ اس آن بان اور شان کے باوجود آپ کا ذریعہ معاش طبابت و حکمت ہی ہے۔ مذکورہ بالا سبھی بزرگ وقت کی پابندی کے ساتھ اپنے اپنے دواخانوں میں بیٹھ کر مریضوں کو دیکھتے ہیں اور دوا دیتے ہیں۔ خدا نے ان لوگوں کے ہاتھ میں زبردست شفا عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سے ہی جہاں آستانہ سلامیہ میں دعا تعویذ والوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، وہیں مریضوں کی بھی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ خانوادہ کریمی کا یہ ایک امتیازی وصف ہے کہ انہوں نے دیگر پیروں کی طرح اپنے مریدوں کو اور اپنے علم و فضل کو روزی روٹی کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ وہ حضرات واضح و نصیحت، رشد و ہدایت اور پیری مریدی صرف اور صرف خدا و رسول کی خوشنودی و رضا
اور لوگوں کو سلسلے کی برکت سے فیضیاب و بہراور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت برہان ملت نماز ظہر تک اپنے شفا خانے میں رہتے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو مسجد میں باجماعت نماز ادا کر کے کھانا تناول فرماتے اور کچھ دیر قیلولہ کرتے۔ نماز عصر سے کچھ پہلے گھریلو ضرورتوں کو معلوم کر کے فہرست بنا کر بازار سے سامان منگوا لیتے۔ نماز عصر کے بعد آپ کی مجلس لگ جاتی، جس میں شہر کے معزز حضرات کی حاضری تقریباً ہر روز ہوتی، چائے نوشی کا دور چلتا، ساتھ ہی ساتھ ملکی اور غیر ملکی امور پر تبادلہ خیال ہوتا، اخبارات اور ریڈیو کی خبریں موضوع گفتگو ہوتی، اور شرعی مسائل کے استفسارات سوالات بھی ہوتے۔ حضرت برہان ملت ہر ایک مسئلہ میں بھرپور حصہ لیتے اور سوالات کے اطمینان بخش جواب مرحمت فرماتے۔ آپ کے جواب سے ہر ایک کو تسلی اور تشفی ہوتی، کیونکہ آپ جہاں دارالافتاء میں بیٹھ کر شرعی مسائل حل کرنے کی لیاقت و قابلیت رکھتے تھے، وہیں ویدھان سبھا میں بیٹھ کر مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے اور حقوق دلانے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ 5 سال تک MLA بھی رہ چکے تھے اور پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر بھی، پھر بھی بھلا دین و دنیا کا ہر مسئلہ کیوں نہ آپ کے پیش نظر ہوتا۔ بعد نماز مغرب آپ دارالافتاء میں جلوہ بار ہوتے۔ آپ کے خادم خاص الحاج صوفی رمضان عبدالعزیز سلامی دامہ لطفہ آپ کے ساتھ ہوتے اور آئے ہوئے استفتاء کو سناتے، اور حضرت سارے خطوط و استفتاء کو سن کر کے ترتیب وار سب کے جوابات قلم بند کر دیتے۔ اس طرح فتویٰ نویسی کا یہ سلسلہ عشاء کے وقت تک چلتا۔ نماز عشاء سے فارغ ہو کر کتب بینی، مطالعہ اور تصنیف و تالیف کا کام شروع ہو جاتا، اور سلسلہ رات کے 11 بجے تک چلتا، اور بسا اوقات اور بھی تاخیر ہو جاتی، کیونکہ بہت ساری تنظیموں کی سرپرستی اور صدارت بھی حضرت ہی فرماتے تھے۔ اس لیے کبھی کبھار رات میں جب ان تنظیموں کے لیے لائحہ عمل، دستور اور مستقبل کے منصوبوں میں مصروف ہو جاتے تو پھر وقت کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، صرف آپ اس غور و فکر میں لگے رہتے کہ کیسے لوگوں کو ان تنظیموں کے اغراض و مقاصد سے واقفیت ہو، اور کس حکمت عملی سے لوگ ان تنظیموں سے قریب ہو کر مستفید ہوں اور ایک ہو کر زیادہ سے زیادہ مضبوط اور منظم ہوں۔ یہ تھے آپ کے زندگی کے شب و روز، یعنی آپ کا سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا، دنیا میں آنا اور یہاں سے جانا، ہر ایک کا مقصد یہی تھا کہ مذہب و ملت کا زیادہ سے زیادہ کام ہو، مسلمان عروج و رائق کی بلندیوں پر فائز ہوں، اور پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان کا بول بالا ہو۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، ان کا آنا بھی مبارک ہو، ان کا جانا بھی مبارک ہو۔ یہ تھی برہان ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی معمولات زندگی۔ اللہ کریم حضرت کی بارگاہ پر، حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔